فارسی کی پہلی کا صفحہ نمبر 6 شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ چلیے دیکھیے آپ اپنی کتاب میں اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ تو آپ تقریب فہم کے لیے یہ سمجھ لیجئے، یعنی ناقص یعنی آدھے انتر، یعنی جن سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ لیجئے۔ ٹھیک، چلیے دیکھیے ہست وہ ہے، تو یہ ناقص ہے، یعنی کیا ہے وہ ہے، کیا ہے سمجھ بات نہیں آئی، تو یہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ کہتے وہ لڑکا ہے تو یہ آپ پوری بات سمجھ میں آئی، تو یہ اس لیے ان کو ناقص کہتے ہیں، پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہست وہ ہے، ہستن وہ سب ہیں، ہستی تو ہے، ہستے تم سب ہو، ہستم میں ہوں، ہستیم ہم سب ہیں۔ ٹھیک، وہی دیکھیے او ہست وہ ہے، یہ بھی سب سیم ٹو وہی ہے۔ آہاں ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستید تم ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم سب ہیں۔ ٹھیک، چلیے اب دیکھیے خبری ترکیبیں، خبری ترکیبیں یعنی خبری ترکیبیں یعنی اس میں ان جملوں میں کسی نہ کسی بات کی خبر دی جائے گی۔ ٹھیک، اس میں کسی نہ کسی بات کی آپ کو خبر دی جائے گی۔ دیکھیے پسرم جوان است، پسر مانے لڑکا اور میم ضمیر ہے اس میں، پسرم میرا لڑکا، جوان مانے جوان، است مانے ہے، پسرم جوان است میرا لڑکا جوان ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے برادرانے شما خوش خط اند، برادران یہ برادر کی جمع ہے، برادران بھائی، بہت سارے بھائی، شما مانے تمہارے، تمہارے بھائی، خوش خط اچھی عادت والے، اند ہیں، اند اوپر پڑھنا، ہستند وہ ہیں، اند اسی کی علامت اند، تو تمہارے بھائی اچھی عادت والے ہیں۔ ٹھیک، اس میں خبر دی، تو نیک مردی، تو نیک یعنی نیک اچھا، مردی یہ یا اسی کی ہستی اسی کی علامت ہے یا، تو تو نیک مرد ہے، تو اچھا آدمی ہے۔ ٹھیک، شما جوانید، شما تم، جوان مانے جوان اور یا دال جو ہے اس میں یہ علامت ہے اسی کی، تو جوانید تم سب جوان ہو۔ من پیرم، من مانے میں، پیر مانے بزرگ بوڑھا، اور میم یہ علامت ہے واحد متکلم، من پیرم میں بوڑھا ہوں۔ ما غمگین ایم، ما مانے ہم، غمگین مانے رنجیدہ، اور یا میم جو ہے اس میں ایم یہ جمع متکلم کی علامت ہے، ما غمگین ایم ہم رنجیدہ ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھیے چاقو مانے چاقو تیز است، چاقو مانے چاقو، تیز مانے تیز، است مانے ہے، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دل واحد اور دلہا سارے دل خوش مانا خوش، اند ہیں یہ جمع غائب کی علامت ہے اند، تو دلہا خوش اند دل خوش ہیں۔ تنم پاک است، تن مانے بدن اور میم جو ضمیر اس میں میرا، تنم میرا بدن، پاک است پاک ہے، میرا بدن پاک ہے۔ شما مردان خدا اید، شما مانے تم، مردان یہ جمع ہے مرد کی، مردان بہت سارے مرد، خدا اید تو خدا مانا ایادان یہ جو ہے جمع حاضر کی علامت ہے۔ ٹھیک، شما تو تم، شما مردان خدا تم خدا کے بندے ہو۔ ٹھیک،
آگے دیکھیے، من پدر ای جوانم، من مانے میں، پدر مانے باپ، ای مانے اس، جوان مانے جوان، اور میم اس میں واحد متکلم کی علامت ہے، ٹھیک؟ تو من پدر ای جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں، فادر ہوں، پدر ہوں، ٹھیک؟ آگے دیکھیے، تو پسرے آ پیر مردی، تو مانے تو، پسر مانے لڑکا، آ مانے اس، پیر مردی بوڑھا مرد، تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے، ٹھیک؟ قرآن کلام خدا، قرآن خدا کا کلام ہے، ماں بندگان خدائیں، ہم خدا کے بندے ہیں، ٹھیک؟ اچھا نیچے دیکھیے، مصدر اور ان سے فقرے، مصدر اور ان سے فقرے، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں، مصدر کی پہچان یہ ہے، یعنی جس سے دوسرے لفظ بنے، مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کا آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے جو دیکھیے، اور فقرے یعنی جملے، گفتن تو اس میں تن آیا، گفتن کہنا بولنا، خواندن پڑھنا، دادن دینا، کردن کرنا، داشتن رکھنا، ٹھیک؟ تو یہ مصدر ہے سب۔ اب ان سے جملے، فقرے یعنی جملے دیکھیے، سینٹنس، اسلام ایست، یعنی اس میں ای است اور ملا کے ایست، اسلام، اسلام ای مانے یہ، است مانے ہے، اسلام یہ ہے کیا؟ آگے کلمہ گفتن، کلمہ گفتن کہنا، کلمہ کہنا یعنی کلمہ پڑھنا، نماز خواندن، نماز خواندن مانے پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دادن میں دینا، زکوٰۃ دینا، روزے ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا، ٹھیک؟ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ چلیے آگے دیکھیے، اس کے نیچے لکھ رہا ہے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ تو ابھی ہم نے اوپر کے پڑھا تھا مصدر اور ان سے فقرے، اب یہاں سے مصدر سے جو بنتے ہیں ماضی مطلق، تو اب یہاں سے کیا؟ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی مطلق کیا ہے؟ ماضی یعنی گزرا ہوا، مطلق یعنی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو کیے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے زیادہ ہے، تو مطلق ہے، ان پر معلوم نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ماضی مطلق کے صیغے یہ اور ان سے جملے بنائے تھے۔ دیکھیے گفت، گفتن مانے کہنا تھا، گفت کہا، خواندن مانے پڑھنا تھا اور خوانت پڑھا، دادن مانے دینا تھا اور ماضی مطلق داد مانے دیا، کردن مانے اوپر کرنا اور کرد کیا، داشتن مانے رکھنا، داشت رکھا، ٹھیک؟ نیچے دیکھیے احمد گفت، احمد نے کہا، محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا، ٹھیک؟ او کار کرد، اس نے کام کیا، پسرے من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا، ٹھیک؟ برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی،
ادا کیے۔ تو اب یہ سب جو اس میں ہم یہ آ رہی اصطلاحات مصدر، ماضی مطلق، اس طریقے سے آگے ماضی تمنائی، ماضی احتمالی، ماضی شکی، افعال ناقصہ وغیرہ سب یہ سب اصطلاحات آپ تسہیل المصادر جو دوسری کتاب ہے اس میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ یاد کر لیں اور یہ آپ کو سب اسی میں پتہ چل جائے گا، سب باقاعدہ اس میں ان کی تعریف۔ ٹھیک ہے، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ